آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 28 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے آئلی زندگی، معاشرتی زندگی سے متعلق یہاں تک بہت سارے احکام و مسائل ہمیں سمجھائے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوی کا مقام کیا ہے، اسی طرح سے عورت بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، اس کا وراثت کے اندر کتنا حصہ ہے، اور جب تک ان سے کوئی واضح کھلی بے حیائی سرزد نہ ہو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ ان کی بد زبانی یا دیگر کوئی چھوٹی موٹی سستی کی وجہ سے انہیں بالکل پریشان کرنا یا طلاق کا کلہاڑا ان کے اوپر لٹکائے رکھنا، تلوار لٹکائے رکھنا، یا اپنے گھر کو برباد کرنا، اولاد بچے، یہ سب جب تک بندہ، پنجابی چاہتے ہیں کر کرتا رہتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو اس کے اثرات اولاد کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور ان گھروں کے اندر پریشانیاں بڑھتی ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے، فساد، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بد زبانی بھی بعض اوقات بندے کو غصہ دلاتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہینڈل کرنے کا، اچھے طریقے سے ٹاک کرنے کا ایک طریقہ کار رکھا ہے۔ تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو بندے کے بس میں نہ ہو، ممکن نہ ہو۔ تو ایسے میں یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں تاکید کے طور پر کہ میں نے تمہارے گھروں تک، اندرون خانہ، تمہاری سیکرٹ اور سیپریٹ باتیں وہ تمہیں اس لیے سمجھائی ہیں، اس لیے سکھائی ہیں تاکہ تم فتنوں سے بچ جاؤ اور اس کا تمہیں فائدہ ہو۔ کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اتنی گہرائی کی باتیں سیکھنے کے بعد ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ۔ ارادہ یریدو کا مطلب ہوتا ہے منشا، ارادہ، اللہ کی چاہت، خواہش۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے لیبین، تاکہ کھول کر بیان کر دے، لکم، تمہارے لیے، تاکہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت دے، چلائے تم کو، سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ کو قبول کرے، ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، تمہارے اوپر مہربانی فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر سارے مسئلے کیا کیے ہیں؟ بیان کیے ہیں۔ نکاح کس سے کر سکتے ہیں، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ واللہ، اور اللہ، علیم، سب کچھ جاننے والا، حکیم، اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہر ایک حکم حکمت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ وہ انسانوں کی فطرت سے واقف ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ، یریدو، چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ تمہارے اوپر مہربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا، تمہارے آئلی معاملات کو کھول کر بیان کر دیا۔ لہٰذا جس طرح سے اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی ہے، ایسے ہی تم بھی اپنے گھر والوں پر کیا کرو؟ مہربانی کرو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ،
یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، الشہواتی خواہشات کی، ان تمیلوا یہ کہ تم ہٹ جاؤ، میلاً عظیما سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ جانا، بہت دور ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے، مہربانی کرے اور تم سیدھے راستے پر رہو، جبکہ وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ ان مردوں کو بھی بھٹکاتے ہیں اور عورتوں کو بھی گمراہ کر کے تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یخفف یہ کہ ہلکا کر دے، عنکم تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے، یہ کہ تمہارے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفا بہت زیادہ کمزور، اور انسان بہت زیادہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یرید اللہ لیبین لکم اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر مہربانی فرمائے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ تم پر مہربانی فرمائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون جو پیروی کرتے ہیں الشہوات خواہشات کی، ان تمیلوا یہ کہ ہٹ جاؤ تم سیدھے راستے سے، میلاً عظیما بہت بڑا ہٹ جانا، بہت دور کا ہٹ جانا۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یخفف عنکم کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیفا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ محترم بھائیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی عمدہ طریق سے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ احکام جو اللہ نے بیان کیے ہیں تمہیں حلال و حرام کا پتہ چلانے کے لیے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، کہاں شادی کرنا، نکاح کرنا، کس طرح سے بیہیو کرنا، کیا کیا طریقہ تمہارے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ پہلے لوگوں کے عمدہ طریق پر یعنی ہدایت کی گئی ہے کہ پہلے لوگوں کا جو اچھا راستہ ہے اس کے اوپر تم چلو۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے آباء و اجداد کی پیروی کو اپنے لیے فرض قرار دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود تو فرمایا ہے کہ میں تمہیں پہلے لوگوں کی راستے کی ہدایت دینا چاہتا ہوں، تو لہٰذا آباء و اجداد کی پیروی، ان کی تقلید، ان کے پیچھے چلنا یہ جائز ہو گیا۔ محترم بھائیو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو اوپن نہیں رکھا کہ صرف آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے، بلکہ آیت کے شروع کے اندر فرمایا یرید اللہ لیبین لکم اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے لیے کیا کر دے، کھول کر بیان کر دیں۔ یعنی انسانیت جہاں کہیں بھی ڈگمگائی ہے، جہاں کہیں بھی ڈی ٹریک ہوئی ہے، اس کو سنبھالا ہے کس نے؟ شریعت نے، اللہ رب العالمین کی آیات نے، اور اللہ رب العالمین کی آیات کی وجہ سے لوگ گمراہی سے بچ گئے، اور جو پہلے لوگ گزرے ہیں محترم بھائیو یعنی انبیاء، صلحاء، صاحب ظاہر ہے وہ تھے ہی آسمانی ہدایت پر۔ اللہ رب العالمین نے انہی کو، جیسا کہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ قرار دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا، تو ان کی پیروی کرنا اور ان کے راستوں کے اوپر چلنا، اس سے مراد ان کا جو احسن طریقہ تھا، جو کتاب و سنت اور شریعت اور ہدایت کے مطابق تھا، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اس میں ان کی پیروی ضروری ہے، جہاں وہ خود بٹکے ہوئے ہیں خدا نخواستہ اور خود ان کے پاس کوئی لائن نہیں ہے بلکہ رسوم و رواج ہیں، تو پھر ہم وہاں پر پابند صرف شریعت کے ہیں، نہ کہ والدین یا آباء و اجداد کے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہاں پہلے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ انبیاء ہیں اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ہیں جو کہ ہدایت آسمانی پر تھے۔
واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے اوپر مہربانی کرے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم فسق و فجور کی بجائے پاکیزگی والی زندگی اپناؤ، فتنہ فساد جھگڑے گھروں کے اندر لڑائیوں کی بجائے سکون اور امن کے ساتھ رہو، سکون اور امن کے ساتھ رہو۔ مگر خواہشات کی اتباع کرنے والے جو بدکار لوگ ہیں، جو فحش لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ مجوس، جو کہ اس وقت بھی پوری دھرتی کے اوپر محترم بھائی ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے بے حیائی کو عام کر دیا جائے، ہاں جی، رشتوں کی حرمت کو پامال کر دیا جائے، ان کا احترام ہی نہ رہے، مادر پدر آزاد معاشرہ قائم ہو جائے، حیا نامی کوئی چیز نہ ہو، نکاح نامی کوئی چیز نہ ہو، بندے بس اپنی جانوروں کی طرح اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے سے میل ملاپ کرے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم فسق و فجور کی بجائے پاکیزہ زندگی نکاح کے ذریعے، اور نکاح بھی وہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے، جو حرمات ہیں وہ پامال نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر ایک زبردست قسم کی کنڈیشن لگا کر، ایک دائرہ لگا کر ان کو محفوظ بنا دیا ہے۔ جیسے باؤنڈری وال ہوتی ہے نا جی، محفوظ گھر بنانے کے باوجود ہم باہر سے کیا لگاتے ہیں؟ ایک باؤنڈری لگاتے ہیں، ایک بار حویلی بناتے ہیں۔ محترم بھائی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ باہر کی کوئی بھی چیز، کوئی کتا بلا، کوئی جانور ہمارے گھر میں انٹر نہیں ہو سکتا، یہی فائدہ ہے نا اس کا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی اہل ایمان کے گرد باؤنڈری وال لگا دی ہے کہ حق سے دور نہ ہو جائیں، اور جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں یہود و نصارہ، وہ ہمیں حق سے دور لے کر جانا چاہتے ہیں، شہوت پرستی کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کہ بس ان بے حیائی کے اس تالاب کے اندر سب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، تو یہاں پر کوئی فرق نہ رہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ اور نکاح جس سے ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ ورنہ خواہش پرست لوگ آپ دیکھ لیں، ہم جنس پرستی کا کہ لائسنس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو قانوناً جائز قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کئی ایک مغربی ممالک میں تو یہ قانون بالکل جائز ہو چکا ہے، قانون بن چکا ہے ان کے لیے۔ یعنی یہ ہے خواہش پرستوں کی کوشش، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان ساری افراط و تفریط والی زندگی، بے حیائی والی زندگی، فسق و فجور والی زندگی، نافرمانی والی زندگی، اللہ تعالیٰ اس سے بچانا چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں کی کمزوری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑی تخفیف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری کو خوب جاننے والا ہے، عورتوں کے معاملے میں وہ کس قدر کمزور ہے، اسی طرح سے خواہشات کے مقابلے میں انسان کس قدر کمزور ہے، اس کے اوپر شہوات کا کیسے غلبہ ہوتا ہے۔ احکام شریعت میں اس کی سہولت کا خیال رکھ کے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اس میں دین میں سختی نہیں برتی گئی، بہت آسان بنایا گیا۔ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین جو بنایا ہے، دین میں تمہارے پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک جو دین ہے یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، جس کے اندر، اور اتنا آسان ہے اس میں طہارت بھی رہتی ہے، پاکیزگی بھی رہتی ہے، احترام بھی رہتا ہے، حیا بھی باقی رہتی ہے، حلال بھی یعنی اتنا آسان دین ہے۔ اور اس سے جب اس آسان دین کو جب چھوڑا جائے، خواہشات کے جب پیچھے بھاگا جائے، تو انسان کی زندگی کے اندر بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے نہایت آسان حنیفی شریعت لے کر آیا ہوں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو محترم بھائیو، دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں، کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کے پیچھے دوڑے، ایسی بات نہیں، بلکہ حلال ہی اس کو کفایت کر جائے گا، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب تک وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ دین کے اندر یہ سہولت ہے کہ حلال اس کو کفایت کر جائے گا، وہ کھانے پینے میں ہو، وہ خواہشات کی پیروی پورا کرنے میں ہو، اس کو حلال ہر طور پر جو ہے ہر طرح سے اس کو کفایت کرے گا۔ یہ اس دین کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے۔